السلام علیکم معاشرتی اور رومانوی موضوعات پر مبنی میرا افسانوں کہانی اور ناول کا سلسلہ باغیچہ عشق، جس میں آپ سب سن رہے ہیں میرا پہلا ناول زرد خزاں کی اوٹ سے جھانک رہی ہے بہاریں شبرو، تو آج آپ اس ناول کی چھٹی کی سنیں گے۔ او جی بڑی بیگم صاحبہ جی، چھوٹے صاحب کا فون آیا ہے، بلکس نے آ کر انہیں اطلاع دی۔ حازم کا فون، اور اس وقت رومانہ بیگم نے گھڑی کی جانب نگاہ اٹھائی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم چلو میں آتی ہوں۔ جی بڑی بیگم صاحبہ جی، اور ہاں جا کر دیکھو صباحت کہاں ہے، کہنا حازم کا فون آیا ہے، اچھا ہے اس کی بھی بات ہو جائے گی۔ جی بڑی بیگم صاحبہ جی۔ اس سارے عرصے میں شاید چند ایک بار ہی ایسا ہوا ہو کہ دن کے کسی وقت حازم کا فون آیا ہو اور سب گھر والوں سے بات کی ہو۔ ہاں اگر اسے رابطے کا خیال آ جاتا تو رات کے ڈھلتے کسی ایک پہر ٹیلی فون کی گھنٹی ضرور بج جاتی، پر اپنی مصروفیات کا بہانہ بنائے وہ اس قدر جلدی میں بات کرتا، سلام دعا خیر خیریت، ادھر ادھر کی کوئی ایک بات اور فون بند ہو جاتا، سرسری سی گفتگو کا یہ سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا۔ یہی نہیں، پھر ہفتوں اور مہینوں اس پر رابطہ ہی نہ رہتا۔ رومانہ بیگم کے ذہن میں فکریں اندیشے سر اٹھاتے، تب وہ رابطے کی خود ہی کوشش کرتی، لیکن اس کے لیے انہیں خوبی جتن بھی کرنے پڑتے، اور حازم سے رابطہ ہو جاتا تو وہ سب گھر والوں کی بھی بات کرواتی۔ گلدان میں پھولوں کی ترتیب ایسے ہی چھوڑ دی تھی، اور پھر خود رومانہ بیگم لاؤنج میں آ گئی تھی۔ ٹیلی فون کا ریسیور کریڈل سے الگ رکھا ہوا تھا۔ رومانہ بیگم نے ٹیلی فون کے ریسیور کو اٹھا کر کان سے لگایا تھا۔ ہیلو بیٹا۔ ہائے ممی۔ وہی رسماً لیے دیے والا انداز، رشتوں نہ تو احساسات سے قطعی نہ بلد جان چھڑانے والا انداز۔ زاویہ اور حازم، ایک طبیعت ایک مزاج۔ رومانہ بیگم اٹھ کر رہ جاتی۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے ٹھیک ٹھاک ہی حازم کو شرمندہ کیا۔ او ممی، سوری ممی۔ السلام علیکم ممی۔ وہ شرمندہ ہوا۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسی ہیں ممی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم اپنے حال احوال بتاؤ۔ صبح سے 4 مرتبہ تمہیں فون کر چکی ہوں مگر بات نہیں ہو سکی تھی، اور ابھی بھی سوچ رہی تھی کہ تھوڑی دیر رک کر تمہیں پھر فون کروں۔ کیسے ہو؟ فائن ممی۔ پھپھو جانی کیسی ہیں؟ زاویہ کیسی ہے؟ سب ٹھیک ہیں۔ زاویہ اور شازمین تو ابھی ایگزام سے فری ہوئی ہیں۔ ہاں مگر تمہاری طرف سے فکر ضرور رہتی ہے، اور دن بھر میں جتنی مصروف رہوں مگر ذہن تمہاری طرف ہی رہتا ہے۔ رومانہ بیگم نے بات کا سرا پکڑا۔ ممی میں ٹھیک ہوں، اور ٹھیک سے اپنا خیال رکھ لیتا ہوں، آپ بالکل پریشان نہیں ہوا کریں۔ ممی کی بات کو سمجھتے اس نے جلدی سے ٹالنے کی کوشش کی۔ فکر تو رہتی ہے، اور اولاد بڑی بھی ہو جائے مگر ماں باپ کی فکریں اولاد کے لیے کبھی ختم نہیں ہو جاتی، اسی طرح رہتی ہیں، اور اگر ماں باپ ہمارے جیسے اور بچے حازم اور زاویہ جیسے ہوں تو ماں باپ کی فکریں اور پریشانیاں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ یہی بچے اگر چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں، تب پرورش کے ساتھ دیکھ بھال بھی رہتی ہے، اور جب بڑے ہو جائیں اور پڑھنے کے لیے گھر سے دور پردیس کی دنیا میں دل لگا لیں تو ہزار اندیشے ماں باپ کے ذہن میں خوف بن کر اٹھتے ہیں۔ ممی کی بات کے جواب میں حازم خاموش تھا۔ کیا کہتا؟ ممی کی بات کا جواب کب تھا اس کے پاس؟ خیر تم بتاؤ، واپسی کا کیا سوچا؟ رومانہ بیگم نے بلا تمہید ہی اسے استفسار کیا۔ ممی ابھی کہاں آ سکتا ہوں؟ وہ صاف ٹال گیا، اور یہی وہ وجہ تھی وہ گھر رابطہ کرتے کاہلی کا مظاہرہ کرتا۔ تقریباً 9 سال ہونے والے تھے، اس کے بہانے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اپنی اسٹڈیز کے لیے یہاں سے گیا تھا، مگر آج تک وہی سب اس کا بہانہ تھی۔ رومانہ بیگم جب اس سے پوچھتی وہ صاف ٹال جاتا، کبھی اسٹڈیز چل رہی ہیں تو کبھی فلاں ایگزامس ہو رہے ہیں، اب فلاں ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور اب یہ اور اب وہ، اور کبھی اسائنمنٹ کے بہانے۔ مگر اب رومانہ بیگم بھی اپنی اولاد کے ان بہانوں کو خوب سمجھنے لگی تھی۔ حازم جس قدر ممی کے سوالوں سے کتراتا، رومانہ بیگم اسی قدر دہرائے جاتی۔ ثاقب بزنس میں کس قدر مصروف ہوتے جا رہے ہیں، حازم تم یہاں آ جاؤ تو انہیں بھی کچھ ریلیف ملے۔ تمہارے ساتھ جانے والے سارے لڑکے اپنے گھر واپس آ چکے ہیں، بزنس اسٹارٹ کر دیے ہیں، اور کچھ فیملی بزنس میں ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ کتنا پڑھنا تھا پڑھ چکے، اب واپسی کا بھی سوچو۔ وہ پھر اصرار کر رہی تھیں۔
ممی ابھی تمہارا مشکل ہے، وہی اس کا ایک بہانہ۔ 2 مہینے کے بعد تم گھر میں بات کر رہے ہو، آخر ایسی کون سی مصروفیات ہے؟ رومانہ بیگم کا پریشان ہونا فطری تھا۔ اب تعلیم حاصل کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ تم سارا دن کتابوں میں سر دیے رہتے ہوں گے۔ مجھے کہہ دو، کیا تعلیم کے ساتھ کوئی اور دنیا بھی بسا لی ہے؟ اور اگر تمہیں نہیں آنا تو اچھا ہے نا، ہم یہاں تمہاری واپسی کی آس ہی نہ لگائیں۔ رومانہ بیگم کو غصہ ہی آ گیا۔ وہ ممی، یہاں کی اور وہاں کی لائف میں بہت فرق ہے۔ اس نے گڑبڑاتے بات کا پھر سرا پکڑا۔ جیسے؟ رومانہ بیگم پوچھ رہی تھیں۔ ممی آپ تو جانتی ہیں یہاں اس قدر بزی لائف ہے۔ اس کا لہجہ کس قدر کمزور تھا۔ خیر اب یہ تم مجھے نہ بتاؤ، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے وہاں کی زندگی اور مصروفیات سے میں بالکل ہی ناواقف ہوں۔ 2 سال میں وہاں کی زندگی اور مصروفیات خود اپنی آنکھوں سے اچھی طرح دیکھ پاتی ہوں۔ اور یہاں بھی کوئی لوگ اتنے فرصت میں نہیں بیٹھے رہتے۔ روزمرہ کے کام کاج، ملازمت، نوکری، پڑھائی سب اپنی جگہ، لیکن اپنوں کو وقت بھی دیتے ہیں۔ حازم کے لاکھ بہانوں کا اثر لیے بغیر رومانہ بیگم نے آج اسے خود ہی لاجواب کیا تھا۔ 2 مہینے کے بعد اسے گھر بات کرنے کا خیال آ گیا تھا۔ رومانہ بیگم بھی پھر آج اسے خود ہی آڑے ہاتھوں لیے ہوئی تھی۔ خیر جیسے تمہاری خوشی، یہ لو صباحت سے بات کرو۔ حازم ہے بھابھی جان؟ ہاں۔ رومانہ بیگم نے ٹیلی فون کا ریسیور صباحت کی جانب کیا اور پھر خود وہیں صوفے پر ہی بیٹھ گئی۔ حازم اور زاویہ دونوں بچوں کی تربیت میں کمی تو بہرحال رہ ہی گئی تھی۔ تعلیم ہی نہیں، اچھی تربیت بھی تو ماں باپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتی ہے، تب کہیں جا کر اولاد کی شخصیت بنتی ہے۔ ماں تھیں، اولاد کے لاکھ کوتاہیوں پر پردہ ڈال لیں، مگر خود تو نظریں نہیں چرا سکتی تھی نا۔ خیال آتا تو گھنٹوں افسوس اور ملال میں سوچے جاتی۔ تم کب آ رہے ہو بیٹا؟ صباحت حازم سے پوچھ رہی تھیں، اور ظاہر ہے وہ انہیں بھی اسی طرح ٹال رہا ہوگا۔ رومانہ بیگم نے نظریں اٹھائیں۔ ہاں مگر بیٹا اب تو عرصہ ہو گیا، چلو جیسے تمہیں آسانی ہو۔ صباحت بیگم اپنے مخصوص نرم اور شفیق لہجے میں اسے کہہ رہی تھیں، اور بڑے دنوں کے بعد بات ہو رہی ہے۔ بھابھی جان اور بھائی جان فکر مند تھے بیٹا تمہاری طرف سے، بس پھپھو جانی یہاں مصروفیت کچھ زیادہ ہی رہی۔ اس نے پھر بہانہ بنایا۔ ہاں میں نے سنا ہے وہاں کی زندگی بہت مصروف ہے، لیکن تم ٹھیک سے کھاتے بھی ہو، آرام بھی کرتے ہو، یا سارا وقت پڑھنے میں ہی لگے رہتے ہو بیٹا؟ اپنا خیال بھی رکھو۔ رومانہ بیگم نے دیکھا تھا صباحت کی بات کا موضوع بدل گیا تھا، یا شاید حازم نے ہی بات کے سرے کو ادھر ادھر کر دیا ہو۔ میں اپنا خیال کرتا ہوں پھپھو جانی، یہاں کی زندگی بہت خوبصورت ہے۔ ہاں مگر آپ کے ہاتھوں کے پکے ہوئے مزیدار کھانے یہاں نہیں ملتے۔ پھپھو جانی آپ کے مزیدار کھانوں کو میں یہاں بہت مس کرتا ہوں، وہ لاڈ سے بول رہا تھا۔ پھپھو جانی جب میں واپس آؤں گا نا، آپ کے ہاتھوں کے پکے ہوئے سارے کھانے خوب انجوائے کروں گا، وہ انہیں کہہ رہا تھا۔ ہاں بیٹا میں تمہاری فرمائش کے سارے کھانے بنا کر تمہیں کھلاؤں گی، کیا تم آ رہے ہو؟ اس کے آنے کی مدھم سے امید کا احساس ہوا تو وہ خوشی خوشی پوچھنے لگی۔ نہیں پھپھو جانی ابھی کہاں آ سکتا ہوں، وہ پھر ٹال گیا۔ تم یہاں تھے تو زاویہ اور تمہاری مسکراہٹوں اور شرارتوں سے سارے گھر میں رونق رہتی تھی، اب تم چلے گئے ہو تو کیسا سونا ہو گیا ہے یہ گھر۔ بھائی جان بھابھی جان بھی تمہاری طرف سے فکر مند رہتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں نمی بھرنے لگی، اپنے دوپٹے کے پلو سے آنکھوں کی نمی کو صاف کیا۔ اور دیکھو ذرا کیسے وقت گزر گیا، 8 سال کا عرصہ گزر گیا تمہیں دیکھے ہوئے بیٹا، سارے گھر کو سونا اور ہمیں اداس کر گئے ہو۔ راحت کا ضبط چھلکنے لگا۔ ہاں حازم، رومانہ بیگم نے کان سے ریسیور لگایا۔ یہ پھپھو جانی رو رہی ہیں نا؟ ہاں بیٹا یہی تو کرتی ہے، تم سے بات کرتے ایسے ہی رونے لگتی ہے۔ ممی پھپھو جانی میں تو بالکل بھی حوصلہ نہیں ہے، وہ مسکرایا۔ تم سے پیار بھی تو اتنا کرتی ہے۔ رومانہ بیگم برجستہ بولی۔ اچھا چلو تم اپنا خیال رکھو، میں صباحت کو دیکھ لوں۔ جی ممی۔ زاویہ کو بس پوچھیے گا۔ ہاں کہوں گی، خوش ہو جائے گی، اس کا تو بس نہیں چلتا وہیں آ جائے تمہارے پاس۔ رومانہ بیگم مسکرائی۔ ممی ایگزامس ہو گئے ہیں تو آنے دینا، اچھا ہے، وقت بھی اچھا گزر جائے گا۔ ہاں تمہارے جانے کے بعد ویسے ہی کیا کم خاموشی ہو گئی ہے، اسے بھی وہاں تمہارے پاس بھیج دوں، سارے گھر میں سناٹا ہو جائے گا۔ زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ اب تم ہی واپسی کا ارادہ کرو۔
رومانہ بیگم نے اسے پھر دہرایا۔ اوکے ممی، مجھے اجازت دیں۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، خیال رکھنا اور فرصت نکال کر بات بھی کر لیا کرو۔ انہوں نے اسے پھر تنبیہی لہجے میں دہرایا تھا۔ جی ممی۔ اوکے بیٹا، ٹیک کیئر۔ اوکے ممی۔ فون بند ہوا۔ ریسیور رکھتے لاؤنج سے باہر آئیں۔ چلو یہ اندازہ تو ہوا کہ خدا نہ خواستہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں تھی، شاید جس کا خدشہ انہیں اب شدت سے ہونے لگا تھا۔ تقریباً 9 سال سے وہ واپسی مسلسل ٹال رہا تھا۔ رومانہ بیگم کا فکر مند ہونا تو بنتا تھا۔ آپ کو میری قسط کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار لائک کمنٹس کی صورت میں ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیارے سے رشتوں کا رکھیے خوب خیال۔